آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو لاہور کے مشہور بدماش لالا گجر عرف لاڈا گجر کے بارے میں بتاؤں گا، جس لالا تھا جبکہ اسے پیار سے لاڈا گجر کہا جاتا تھا۔ لاڈا گجر کی دشمنی لاہور کے بٹ گروپ سے تھی۔ اس دشمنی میں گجر گروپ نے بٹ گروپ کے درجنوں لوگوں کو قتل کر کے علاقے پر ہولڈ قائم کیا تھا۔ یہ دشمنی کچھ ذاتی وجوہات سے شروع ہوئی جو بعد میں چودراہٹ پر آ کر ختم ہوئی تھی۔ لاڈا گجر نے بٹ گروپ کے کچھ لوگوں کو لوہا گرم کرنے والی بھٹی میں زندہ جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ لاڈا گجر پر 271 کے قریب مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے، جن میں قتل، اقدام قتل اور اغوا برائے تاوان کے زیادہ تر مقدمات شامل تھے۔ دوستو، اس دشمنی کی تمام تفصیل آپ لوگ 1999 کی جنگ اخبار میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس دشمنی کی تمام تفصیلات ایک سابق ریٹائرڈ انسپکٹر سے لی گئی ہے، جو اس کیس کا تفتیشی افسر تھا۔ دوستو، لاڈا گجر اور منصور بٹ دونوں لاہور کے علاقے بھگوان پورہ کے رہائشی تھے۔ اس علاقے میں زیادہ اکثریت بٹ برادری کی تھی، اور بٹ برادری کے لوگ اپنے علاقے میں کھلم کھلا بدماشی بھی کرتے۔ منصور بٹ اس وقت امیدوار ممبر صوبائی اسمبلی تھا، اور اس نے آنے والے الیکشن سے قبل جب لاڈا گجر اور اس کی برادری کو ووٹ دینے کا کہا تو لاڈا گجر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ گجر برادری کی ہاں اور نہ کے فیصلے لاڈا گجر کے کہنے پر ہی ہوا کرتے تھے۔ اس علاقے میں لاڈا گجر کے باپ تسلیم گجر کی کریانے کی دکان تھی۔ بٹ گروپ کے لوگوں نے پریشر ڈال کر ڈرا دھمکا کر لاڈا گجر کے باپ کی دکان بند کروا دی، اور لاڈا گجر کے باپ تسلیم گجر پر تشدد کر کے اس کا سر پھاڑ دیا تھا۔ اس وقوعہ کے وقت لاڈا گجر ڈی جی خان میں اپنی بہن کے گھر گیا ہوا تھا۔ لاڈا گجر کا باپ جب گھر پہنچا تو لاڈا گجر کے دو چھوٹے بھائی جو اس وقت گھر میں موجود تھے، جن کا نام عابد گجر اور شاکر گجر تھا، انہوں نے طیش میں آ کر اسلحہ اٹھایا اور بٹ گروپ کے گھر میں جا کر فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ میں نہ تو کوئی بٹ گروپ کا بندہ زخمی ہوا اور نہ ہی قتل ہوا، بلکہ بٹ گروپ کے لوگوں کی فائرنگ سے یہ دونوں بھائی شدید زخمی ہو گئے تھے، اور ان دونوں کو زخمی حالت میں بٹ گروپ کے لوگ اٹھا کر ساتھ موجود چمڑے کی فیکٹری میں لے گئے، جہاں گرم جلتی بھٹی میں ان دونوں کو ڈال کر بٹ گروپ کے لوگوں نے راکھ بنا دیا تھا۔ لاڈا گجر نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک مسلسل ڈھونڈا، لیکن چوتھے دن لاڈا گجر کو اس بات کی خبر ہوئی کہ بٹ گروپ کے لوگوں نے اس کے بھائیوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ لاڈا گجر نے مقدمات درج کروانے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے لاڈا گجر کی کوئی سنوائی نہ کی۔ لاڈا گجر کچھ عرصہ خاموش رہا اور اس نے اپنے بھائیوں کے قاتلوں کی مخبری لینا شروع کر دی۔ لاڈا گجر نے کچھ عرصہ بعد اپنے بہنوئی شوکت گجر اور کزنوں میر گجر، خالد گجر، شہباز گجر وغیرہ کے ساتھ مل کر بٹ گروپ کے 3 لوگوں کو لاہور کے علاقے انارکلی میں قتل کر دیا تھا۔ لاڈا گجر کو کسی نے غلط مخبری دی تھی کہ ان تینوں نے اس کے بھائیوں کو زندہ بھٹی میں جلایا ہے، لیکن یہ تینوں لوگ غلط لوگ تھے، ان میں سے کوئی بھی اس واردات میں شامل نہیں تھا۔ لاڈا گجر معاشی لحاظ سے کمزور تھا اور پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے ان 3 قتلوں کے بعد یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا تھا۔ سیاسی پشت پناہی کی وجہ سے بٹ گروپ کے خلاف پولیس نے قتل کے مقدمات درج کرنے کی بجائے معمولی جھگڑے کے مقدمات درج کیے تھے۔ اسی وجہ سے بٹ گروپ کے لوگوں نے آسانی سے عدالت سے ضمانتیں کروا لی تھی۔
اسی دوران بٹ گروپ کے کچھ لوگوں نے پلان کے مطابق اسی بھٹی سے راکھ اکٹھی کی اور لاڈا گجر کی ماں کو راکھ بھرا ایک شاپر بھیجا۔ لاڈا گجر کی ماں یہ برداشت نہ کر پائی اور دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ لاڈا گجر نے بٹ گروپ کو فون کر کے دھمکی دی کہ میں اب تمہاری نسل ختم کر کے رکھ دوں گا۔ بٹ گروپ کے لوگوں نے لاڈا گجر کی اس دھمکی کو سیریس نہ لیا۔ صرف 9 دن بعد دن کی روشنی میں لاڈا گجر اور اس کے 8 کے قریب لوگوں نے بٹ گروپ کے گھر میں گھس کر منصور بٹ، جو MPA کا امیدوار تھا، اسے اور اس کے 5 پرسنل گارڈز کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور اس کے پورے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ لاڈا گجر منصور بٹ کے 5 بیٹوں کو زبردستی تشدد کر کے اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گیا تھا۔ پولیس نے پورے شہر کی ناکہ بندی بھی کی تھی، لیکن لاڈا گجر اور اس کے ساتھی ان 5 کو شہر سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور کچھ دن بعد لاڈا گجر نے ان 5 کو اسی فیکٹری میں زندہ جلا دیا تھا جس فیکٹری میں اس کے بھائیوں کو ان لوگوں نے زندہ جلایا تھا۔ کہا جاتا ہے لاڈا گجر نے ساری کارروائی رات کے وقت کی تھی، جس کا پولیس کو علم نہیں ہو سکا تھا۔ لاڈا گجر نے ان 5 کو جلانے کے بعد ان کی راکھ کو لفافوں میں ڈالا اور ان لفافوں کو کچھ عام لوگوں کے ذریعے پولیس اسٹیشن اور بٹ گروپ کے مختلف رشتہ داروں کے گھروں میں بھیجا۔ منصور بٹ کا تقریباً سارا گھرانہ اس دشمنی میں مارا گیا تھا، جبکہ لاڈا گجر کے علاوہ اس کے بھی تمام گھر والے مارے گئے تھے۔ لاڈا گجر 5 سال تک مفرور رہا اور 1999 میں پولیس نے اسے کوٹڈو کے علاقے سے جب گرفتار کرنے کی کوشش کی تو لاڈا گجر اور اس کے لوگوں نے پولیس کو گرفتاری نہ دی بلکہ پولیس کا مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں لاڈا گجر نے 7 پولیس والوں کو قتل کر دیا تھا، 4 لوگ بھی اس مقابلے میں مارے گئے تھے۔ لاڈا گجر کی ایک آنکھ بھی اس مقابلے میں ضائع ہوئی۔ لاڈا گجر کا ماموں، جو اس وقت پولیس میں SHO تعینات تھا، جس کا نام مقبول گجر تھا، جس کا جھگڑا لاڈا گجر کی ماں سے زمین کے تنازع پر چل رہا تھا اور ان لوگوں کی آپس میں کوئی بول چال نہیں تھی۔ اس کڑے وقت میں بھی مقبول گجر نے اپنی بہن کے بیٹے لاڈا گجر کی کوئی مدد نہ کی، بلکہ پولیس محکمے سے انعام لینے کے چکر میں لاڈا گجر کا روز پیغامات بھجوانے شروع کر دیے کہ پولیس کو گرفتاری دے دو، میں تمہاری مقدمات سے نکلنے میں مدد کر دوں گا۔ اس SHO نے، جو لاڈا گجر کا ماموں تھا، اس نے لاڈا گجر کو اس قدر پریشرائز کیا کہ لاڈا گجر نے تنگ آ کر اسے بھی اپنے ایک دوست سے قتل کروا دیا تھا۔ لاڈا گجر کے دوست کا نام اقبال گجر تھا، جو اشتہاری تھا اور ضمانت پر جیل سے باہر آیا ہوا تھا۔ لاڈا گجر کے تمام لوگ تقریباً پولیس مقابلوں میں مارے گئے تھے۔ لاڈا گجر کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے تقریباً 9 کے قریب مختلف آپریشن کیے تھے۔ ان آپریشنز میں پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا تھا، لیکن پولیس لاڈا گجر کو ایک بھی بار گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ جب لاڈا گجر کے خلاف پولیس نے گھیراؤ تنگ کیے اور اسے کوئی اور رستہ نظر نہ آیا تو لاڈا گجر نے خودکشی کر لی تھی۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔ میں بہت محنت کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ سو ریکویسٹ یو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔ اور دوستو، میں کوئی بدمعاشی کو پروموٹ نہیں کرتا۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو وہ اس کے بعد جرائم کی دنیا کی طرف ہی آئے گا۔ اس کے علاوہ میری تمام ماں باپ سے درخواست ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیں تاکہ ان کے بچے برے لوگوں کے کاموں سے دور رہ سکیں۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔